آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ والدین کو چاہیے ان کا نام بھی اچھا رکھے اور ان کی تربیت بھی اچھی کرے۔ حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت تھا اور چھوٹی سی عمر تھی کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوں اور میرا ہاتھ پوری پلیٹ کے اندر گھومتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بیمینک، اے بچے اپنے دائیں ہاتھ سے کھا، وکل مما یلیک، اور اپنے سامنے سے کھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا تھا۔ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے پوری زندگی دائیں ہاتھ سے اور اپنے سامنے سے کھایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بچوں کی تربیت کا حکم فرمایا اور خود بھی بچوں کی تربیت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو تم اس کو نماز کی ترغیب دیا کرو، نماز کا حکم دیا کرو۔ اب نماز کی ترغیب کیا ہے؟ نماز کی ترغیب یہ ہے کہ جب والد محترم خود نماز پڑھیں گے، جب والد محترم خود نماز کی فکر کریں گے، جب والد محترم کی اپنی زندگی اچھی اور عمدہ اور اعلیٰ ہوگی تو اولاد بھی اس کو دیکھ کر اچھا انسان بنیں گے۔ اب ایک اور چیز ہے، جب اولاد سے کوئی غلطی ہو جائے ان کو جن اور بھوت سے نہ ڈراؤ۔ آج ہمارے دنوں کے اندر یہ بہت بڑی کمزوری ہے، ہمارے گھر والیاں بھی اور ہم بھی سارے اسی چیز کا شکار ہیں کہ جب بھی ہمارا بچہ کوئی غلط کام کرتا ہے ہم اس کو بلی سے ڈراتے ہیں، جو جانور بالکل نرم مزاج اور رحم دل جانور ہے اس کے بارے میں ہم بچے کو خوف دلا رہے ہیں۔ ہم ذرا اپنی عقل کا اندازہ کریں کہ ہم کس جانور سے اپنے بچے کو ڈرا رہے ہیں۔ بچے کو کہتے ہیں یہ کام نہ کرو ورنہ کیٹو آ جائے گی، یہ غلط ہے۔ بچے کو غلط بات پر اللہ کا خوف دلاؤ، صحیح بات پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات سناؤ۔ ہم سمجھتے ہیں بچہ ہے، چھوٹا ہے، اس کو پتہ نہیں، بچے کو سب پتہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بچہ دنیا کے اندر اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور ہر بندے کی فطرت اسلام ہے۔ اس کے بعد چاہے کہ اگر اس کے والدین مسلمان ہیں اس کو مسلمان بنائیں گے، اگر اس کے والدین یہود و نصارہ ہیں تو وہ اس کو یہودی یا عیسائی بنائیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کے بارے میں ہمیں کتنے پیارے انداز کے اندر توجہ دلائی۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ ہمارا لباس بھی اسلامی ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کا لباس بھی اسلامی ہونا چاہیے۔ ہم خود تو پہنتے ہیں کپڑے اور بچوں کو بلاتے ہیں پینٹ اور پتلون۔ اس کے بارے میں ایک روایت عرض کر دیے دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام یہ کہہ کر گئے کہ میں شام کو آپ کے پاس آؤں گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کو آئے نہیں۔ لیکن جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے نہیں۔ صبح کیا کہہ کر گئے تھے کہ یا رسول اللہ شام کو آپ کے پاس آؤں گا۔ جبریل علیہ السلام آئے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ سے پوچھا کیا بات ہے آج آپ بہت پریشان ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبریل علیہ السلام آج یہ کہہ کر گئے تھے کہ میں آپ سے ملنے آؤں گا، تو ابھی تک وہ میرے پاس آئے نہیں۔ مجھے حیرانگی ہو رہی ہے کہ آج تک ایسا ہوا نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح بیدار ہوئے تو آپ کے پاس جبریل علیہ السلام آئے مسجد میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے مجھے شام کو آنے کا وعدہ کیا تھا لیکن آپ آئے نہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ آپ جہاں پر آرام فرما تھے آپ کی چارپائی کے نیچے ایک چھوٹا کتے کا بچہ بیٹھا ہوا تھا، جہاں پر کتا جانور ہوتا ہے
وہاں پر اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور جہاں پر تصویر ہوتی ہے وہاں پر اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر دیکھا، واقعتاً وہاں پر وہ بچہ موجود تھا اور اس کو نکال دیا گیا۔ اب ہمارے لیے سوال کیا ہے؟ ہمارا بچہ ابھی پہلا دن، پہلا گھنٹہ، پہلے منٹ میں ہے، ہم اس کو ایسا سوٹ پہناتے ہیں جس کے اوپر کتا بنا ہوتا ہے۔ یہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارا بچہ ابھی پیدا ہوا، ہم اس کو ایسا سوٹ پہناتے ہیں جس کے اوپر بلی بنی ہوئی ہے، بندر بنا ہوا ہے، کتا بنا ہوا ہے۔ اب بتاؤ، جو بچہ دنیا کے اندر پہلا دن، پہلا گھنٹہ، پہلا منٹ اس حالت میں گزارتا ہے کہ اس کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آ سکتے، اب وہ بچہ آگے کیا تربیت حاصل کرے گا؟ کیا وہ والدین کی عزت کرے گا؟ یہ ہم سب کے لیے سوالیہ نشان ہے۔ سوچنے کی اور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم مسلمان ہیں، ہمارا آئیڈیل ہمارا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو پھر ہماری تربیت اور ہمارا انداز زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے ساتھ کیوں ہے؟ اس چیز کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بچوں کو عمل کر کے دکھاؤ، اپنے بچوں کے سامنے خود نمونہ بنو۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو بات والدین کرتے ہیں وہی بچے کرتے ہیں، جو کام والدین کرتے ہیں وہی کام بچے کرتے ہیں۔ اس لیے والدین کو اسی چیز سے سیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہماری اولاد بھی کل کو یہی کرے گی۔ آج اولاد کی دینی تعلیم اور تربیت کے معاملے میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ ہر والد کی زبان پر ایک ہی بات ہے کہ میں تو اپنے بچے کو سب سے پہلے سکول پڑھاؤں گا، سب سے پہلے میں اپنے بچے کو دنیا کے قابل کروں گا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ والدین کے اوپر، باپ کے اوپر اولاد کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ وہ ان کی دینی تربیت کرے، اسلامی تربیت کرے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ان کی جائیداد بنائے، ان کے لیے پیسہ بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ سب سے اعلیٰ چیز جو اولاد کو والدین دے رہے ہیں وہ اس کی دینی تعلیم اور اچھی تربیت ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہ دی تو جائیداد، پیسہ بنایا وغیرہ کچھ کام نہیں آنے والا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو دنیا کے اندر سکون کے لیے انتظام کرتے ہیں جو کہ چند دنوں کا سکون ہے، چند مہینوں اور چند سالوں کا سکون ہے، اور وہ بھی سکون کامل سکون نہیں، اس میں بھی بندہ پریشان رہتا ہے۔ اور جو آخرت کی زندگی ہے اس کے لیے ہم اپنی اولاد کی فکر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، جنتی لوگ جہنم والوں سے سوال کریں گے کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈال دیا؟ وہ جواب دیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اب بتاؤ، وہاں پر تو محبت میں آ کر جنتی جہنم والوں سے پوچھ رہے ہیں، اور اگر دنیا کے اندر یہ پوچھ لیا ہوتا تو وہاں جہنم میں دیکھنے کی نوبت آتی؟ کیوں جی؟ یہاں تھوڑی سی کسی کو آگ لگ جائے، بیٹا دھوپ پہ کھڑا ہو، ماں باپ تڑپ جاتے ہیں، میرا بیٹا گرمی کے اندر کھڑا ہے، دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہی بیٹا اگر دنیا میں آپ نے اس کو نمازی نہیں بنایا، آپ کی آنکھوں کے سامنے جہنم میں جل رہا ہوگا، آپ کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ وہاں کی فکر کرو جہاں حقیقت ہے، یہاں کی فکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ اپنے بچوں کے والدین بنے، اپنے بچوں کے رازق نہ بنے، رازق میرا اللہ ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت کا، اپنے بچوں کی اسلامی تعلیم کا، اپنے بچوں کے ایمان کا، عقائد کا، اس چیز کا فکر کریں، اہتمام کریں۔ اپنے بچوں کے لیے پیسہ بنانے کا، فیکٹریاں بنانے کا، کوٹھی اور کاروبار بنانے کا، جائیداد بنانے کا، اس فکر کو چھوڑ دو۔ جو بھی دنیا میں آئے گا وہ اپنا مقدر کھائے گا تو دنیا میں سے جائے گا، ورنہ وہ دنیا میں رہے گا۔
ہر انسان نے دنیا میں آ کر اپنا مقدر پورا کرنا ہے، اپنے مقدر سے زیادہ کوئی انسان بھی نہیں کھائے گا۔ آخری بات، ہم اپنے بچوں کو ٹوکتے بہت زیادہ ہیں۔ اپنے بچوں کو ٹوکنے سے بہتر یہ ہے کہ ان کے پاس وقت نکال کر بیٹھا کریں۔ ہم اپنے بچوں کے لیے وقت نکالتے نہیں ہیں، اور جب وہ الٹے پلٹے کام کرتے ہیں ہم ان کو پھر ٹوکتے ہیں۔ ہم ہر وقت، ہر بندہ یہی اگر تصور میں آئے اور اپنے گھر کی وہ زندگی اپنے ذہن میں ابھی لے کے آئے، ہم اپنے بچوں کو دن میں کم از کم 100 بار تو یہ کہتے ہیں، بیٹا یہ نہیں کرنا، بیٹا بری بات ہے، بیٹا نہ کرو، بیٹا ایسے نہیں کیا کرتے، بیٹا دیکھو آپ نے ایسے کیا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ سارے الفاظ ہم کہتے ہیں کہ نہیں؟ کبھی ہم نے یہ بھی سوچا اس پورے دن کے اندر 100 بار اپنے بیٹے کو میں نے یہ کہہ دیا، یہ بھی نہ کرو، ایسے بھی نہ کرو، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی اچھا نہیں ہے، بیٹا یہ بھی برا ہے۔ کبھی ہم نے بچے کو یہ بھی بتایا، بیٹا ایسے کرنا چاہیے، بیٹا یہ اچھی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اچھی چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار کرنا چاہیے۔ ہم نے بچوں کو یہ بھی بتایا کہ کرنا کیا ہے۔ بتاتے ہم نہیں ہیں اور ٹوکتے ہم ہیں۔ ہم نے یہ تو بتایا نہیں کہ کرنا کیا ہے، اور یہ ہم بچے کو دن رات ٹوکتے ہیں، بیٹا یہ نہیں کرنا۔ اس کی مثال دیتا ہوں، وہ تو بچہ ہے نا، آپ بڑے ہیں، بڑی عمر کا اگر کوئی جوان سمجھدار انسان ہو، اس کو بھی کام نہ بتائیں اور بعد میں یہ کہ بیٹا یا بھائی جان یہ کام نہیں کرنا تھا اور اس نے کر لیا، جب ہم نے اس کو بتایا ہی نہیں ہے تو پھر ہم اس کو ٹوکتے کیوں ہیں؟ ہم نے اس کو بتایا نہیں ہے مشین ایسے چلانی ہے، اب وہ مشین جیسے بھی چلا رہا ہے اس کو ٹوکنا ہمارا بنتا نہیں ہے، کیونکہ اصول یہ ہے سب سے پہلے بات بتائی جائے، پھر سمجھائی جائے، پھر سکھائی جائے، اور چوتھے نمبر پہ کر کے دکھائی جائے کہ اس طرح اس کام کو کرنا ہے۔ جب بڑا آدمی اس چیز کو سمجھتا نہیں ہے ان 4 اصولوں کے بغیر، تو پھر ہم بچے کو کیوں کہتے ہیں بیٹا یہ بھی نہیں کرنا، بیٹا ایسے بھی نہیں کرنا چاہیے، بیٹا یہ بھی بری بات ہے۔ پہلے ہم بچوں کو بتائیں تو صحیح کرنا کیا ہے۔ اپنے بچوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دعوت دیں، بچپن سے ہی اپنے بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات سناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات ایسے ہیں، آپ سنا کر دیکھیں، آپ کا بچہ کبھی بھی آپ سے جدا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگا، آپ کا بچہ آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار ہوگا۔ ہم نے اس چیز کو آزمایا ہے۔ ہم تعلیم گاہ، درس گاہ کے اندر بچوں کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سناتے ہیں، ممبر رسول پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوئے دیکھیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کوئی عام چیز تو نہیں ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں ہماری اولاد فرما بردار ہو، ہماری اولاد اچھے کام کرے، ہماری اولاد لڑائی جھگڑے سے بچ جائے، ہماری اولاد ہماری فرما بردار بن جائے، گھر کے ماحول کو پاک اور صاف رکھیں، ہمارے بچے کی زندگی نیک اور خوبصورت بن جائے، اپنے بچوں کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنائیں، اپنے بچوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی جامہ پہنانے کے لیے ان کو ان کی زندگی بتائیں، تاکہ آپ کو اس معاملے میں پریشانی نہ ہو۔ جو دینی مکاتب ہیں، دینی درس گاہیں ہیں، جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیم دی جاتی ہے، اس کو ترجیح دیں۔ اور یہی وجہ ہے آج سے 3 دہائیاں 4 دہائیاں 40 سال پہلے اگر ہم دیکھیں، اگر ہمارے والدین نے ہمیں دینی درسگاہ کا رخ کیا ہوتا تو آج ہم اس پریشانی کے اندر نہ ہوتے۔ اس کمی کو ہم نے دور کرنا ہے۔ اگر ہمارے والدین نے ہمیں مدرسے میں نہیں بھیجا، ہمیں مسجد میں دینی درسگاہ دینی تعلیم کے لیے نہیں بھیجا، ہمیں ان کے بارے میں برا نہیں سوچنا چاہیے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے یہ کمی ہوئی، آج اس کمی کو ہم سب نے دور کرنا ہے۔